کسی نے سوال کیا کہ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضائے عمری کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضائے عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضائے عمری، 4 رکعت عصر کی قضائے عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی۔ یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دیکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں مانتا، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2 رکعت۔ یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے۔ پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے چپ پھنسنا نمازیں پڑھ کے، ہے نا؟ دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوں گی، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضائے عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا؟ کتنی تکلیفیں تھی، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے اور وہاں اتر گئے، 2 مہینے سفر کر رہے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضائے عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں یاد رکھی۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضائے عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ پہلے۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے ہیں اب چلتے ہیں، سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلیے بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلیے بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو، تھوڑا ذرا آپ جا کے آ جاؤ، یہ نمازیں چھوڑ دی گئی۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں، یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز، مر گئی وہ نماز، فوت ہو گئی، بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی، کیوں تو آپ مسلمان ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی قضا نہیں۔ آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے، اور قضا عمری جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے۔ اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی، 20 سال چھوٹی، 40 سال سے چھوٹی، اب کیا کرے؟ کچھ لوگ بولتے دیکھو اس کا طریقہ بولے وہ نمازیں پڑھنے کا، ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی، پھر دوسری والی پہلی بن جاتی، بولے تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا، پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا۔ جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھیے سوائے توبہ کے اور کوئی حل نہیں، اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی، سوائے توبہ کے کوئی حل نہیں، ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی، ارے یار وہی نہیں ہو رہی، چند یہ بھی نہیں کرتے، جو ہو رہی ہے کیجیے، باقی کے لیے توبہ نہیں چاہتے۔ ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی، سفر میں اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے، لیکن عرصے تک، سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضائے عمری پڑھتے رہو، پوری ہر نماز سے پہلے 2 رکعت، یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو، تو قضائے عمری جیسی کوئی نماز نص سے ثابت ہی نہیں ہے۔ قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں، یہی اس کا ایک حل ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ عباد الرحمن شرک نہیں کرتے، اس کے تحت سوال یہ ہے کہ کسی انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس سے وہ کام کروانا، اس سے گزارش کرنا، التجا کرنا کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی صلاحیت دی ہے، فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اور آپ اس سے امید کریں کہ یہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے جبکہ اللہ ہی اس کو وہ چیز کی توفیق دیتا ہے، تو ایسی جگہ مدد مانگنے میں، پکار لگانے میں، آواز دینے میں کوئی عرض نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر آپ سڑک سے جا رہے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ گر جائے، گاڑی سے گرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اور آواز دے فلاں میری مدد کر، ہے انسان میری مدد کر، کیا ہے کوئی وہاں؟ تو یہ بولنے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کو وہ طاقت، وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگوں کی دوسری مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات پہ آپ کا ہمیشہ ہی مانو کہ وہ اللہ ہی ہوگا جس کے توفیق سے وہ آدمی آپ کے آگے مدد کرے گا، خود سے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ خود سے وہ آدمی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوں گی، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک؟ تو آپ بالکل جیسا ایک آدمی کے پاس پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، وہ ایک آدمی کسی کا رشتہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، ایک آدمی ہے جو آپ کی بیٹی تکلیف میں، اس کو طلاق دلوانا، خلا لینا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کے بعد جانا، اپیل کرنا، گزارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو چیز دی ہے تو ہم اس سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن اصل کارساز
اصل کرنے والی ذات کس کی؟ صرف اللہ کے. اس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر ہے، میں اس سے علاج کروا رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو اس میں مہارت دی ہے اور علاج کرنے کے بعد، لیکن میری امید یہ ہے، میری توقع یہ ہے کہ اللہ ہی ہے شفا دینے والا، ڈاکٹر ذریعہ بنے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ شرک میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. مطلب سبب کے تحت کسی کو آواز دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، سبب سے اوپر آواز دینا وہ غلط. جیسے پتھر کے پاس بیٹھ کے آپ بولے میرے کو شفا دے دے، مٹی کھائے کہیں کی اور کہیں. ہاں مٹی میں اگر وہ چیزیں ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا یہاں کی مٹی ہے تو فائدہ ہو رہا، وہاں کا پتھر ہے، تو وہ سب چیزیں غلط ہوں گی. یاد عباد الرحمن کی ایک صفت آپ نے یہ بتائی کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، تو اس میں کیا جانوروں کے قتل کے تعلق سے بھی بات رہے گی؟ جیسے کہ لوگ شکار کرتے ہیں اور بہت سارے اپنی ہابی کے طور پر کرتے. آئے سوال کہ عباد الرحمن جو ناحق قتل نہیں کرتے تو کیا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ناحق جانوروں کو قتل کرنا ہابی کے لیے، شکار کے لیے؟ تو یاد رکھیے قتل سے مراد انسانوں کا قتل ہی ہے. اگر کوئی انسان جانوروں کا ناحق قتل کرے، مطلب اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو کوئی اس سے غرض ہے اور ناحق کرے گا، تو ٹھیک ہے اس کو اسراف کا گناہ ملے گا، لیکن وہ قاتل نہیں کہلائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ قاتل جب لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا تبھی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا. تو لہٰذا ان آیتوں کے اندر جو ناحق قتل نہیں کرتے مراد ہے، وہاں جانوروں وغیرہ کا نہیں، وہ انسانوں سے ہی مراد ہے. اس نے سوال کیا مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا خواتین سے بھی سوال کیا جائے گا؟ ہاں بالکل، کیسے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بول سکتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، لیکن خرچ میں تو سب شامل ہے. جیسا بچے باپ کی انکم پہ ڈیپینڈ ہے، وہ خود کماتے نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط جگہ خرچ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا. اور باپ کو بھی اگر اس نے نظر نہیں رکھی تو اس کو بھی ملے گا، لیکن اس نے نظر رکھی، سب کچھ کیا، لیکن بچوں نے پھر بھی غلطی کی تو بچوں کو گناہ ملے گا اس کا صرف. تو یاد رکھیے خرچ کرنے کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. جیسا شوہر نے حلال کما کے لایا، عورتوں نے حرام جگہ خرچ کر دیا. شوہر نے حلال کما کے لایا، بیوی بچوں نے غلط جگہ خرچ کر دیا. تو بالکل خرچ کرنے والے تو سبھی ہوتے، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا خرچ کرنے پر یقیناً عورتوں سے بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ میں. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتی ہے ہم نے کچھ کمایا نہیں، لیکن خرچ میں تو شامل ہے. کہاں کہاں شوہر کی انکم کو، والد کی انکم کو، بھائی کی انکم کو، بیٹے کی انکم کو، خود کی انکم کو کہاں خرچ کیا، اس کا بالکل ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کو بھی اس کا جواب دینا ہے. بلکہ میں تو اکثر سمجھتا ہوں عورتیں ہی خرچ کرتی ہے زیادہ، ان دا سینس کی جیسا شوہر نے کمایا لا کے بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، پورے مہینے کا خرچ کون کرتا ہے؟ بیوی کر رہی ہے. تو دیکھا جائے تو خرچ کرنے کا معاملہ تو عورتوں کا ہی، سبزی لے رہی ہے، ترکاری لے رہی ہے، روٹی لے رہی ہے، دن بھر کے خرچے وغیرہ. تو اکثر تو کماتے کوئی اور ہیں، خرچ کرنے والی ذمہ داریاں عورتوں کو ہی دی جاتی ہے. تو لہٰذا ہاں عورتوں کو بھی اگر وہ خرچ کرتی ہے، کہاں خرچ کیا، صحیح خرچ کیا نہیں کیا، اس کا پوچھوں گی. اور یہاں ایک بات بتا دوں، صدقے کے تعلق سے آپ نے جو حدیث فرمایا کہ عورتیں اگر چاہے تو صدقہ کرے، شوہر سے اجازت لے کے صدقہ کرے، اجازت لے کے صدقہ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اجر ملے گا اور عورت کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اصل مال شوہر کا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ کرے. اسی طرح اگر شوہر کوئی چیز خرچے کو دیتا ہے یا صدقہ کرنے دیتا ہے اور بیوی بچوں کے ذریعے کرواتا ہے تو بیوی بچوں کو بھی اس صدقے کے اندر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا شوہر کو ملیں گے، یاد رکھیں. تو لہٰذا مال خرچ کرنے کی پوچھ عورتوں سے بھی ہے، یاد، اور بالغ بچوں سے بھی یاد رکھیں، چاہے وہ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو. کسی نے سوال کیا اگر شوہر کا مال بغیر اجازت کے صدقہ خیرات بیوی کرے تو کیا ہے اس کا حساب ہوگا؟ یاد رکھیں شوہر کا مال اگر بغیر اجازت کے صدقہ خیرات کرے تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا صدقہ اور خیرات کا. اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر شوہر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اور آپ پیسے کے خرچ میں کمی نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی فیس لے کے صدقہ کر دی، کھانے کا پیسہ لے کے صدقہ کر دیا، نہیں، جو ایکسٹرا پیسہ ظاہر سے زیادہ اسی کریں گے، لیکن شوہر کو نہیں بتایا تو اس کا اجر شوہر کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو بتا کے خرچ کرے تو آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اگر شوہر ایسا بولتا ہے یہ لو 10,000 جو کرنا ہے کرو مہینے میں، تو پھر اگر بچتا ہے تو آپ صدقہ بھی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی پوچھو کہ اس نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا، اونر جیسا بنا دیا کہ جو کرنا ہے کرو. لیکن اگر وہ بولتا ہے سب کچھ کرو صدقہ نہیں کرنا، پھر بھی آپ کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں کیا آپ نے کوئی، آپ کو اجر نہیں ملیں گا، اس کو اجر ملیں گا اس کا. لیکن اگر اس کی اجازت سے خرچ کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملیں گا اور اس کو بھی، شوہر کو بھی اجر ملیں گا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا شوہر کا مال خرچ کرنے سے ثواب شوہر اور بیوی کو ملے گا؟ تو میں نے بتا دیا ہاں شوہر اور بیوی کو ملیں گا. اگر شوہر کا مال بیوی صحیح جگہ خرچ کرے تو خرچ کرنے والے کو بھی اجر. صدقہ وغیرہ کو تو میں ڈیٹیل دے چکا ہوں، لیکن عام مال بھی اگر شوہر کا بیوی خرچ کرتی ہے اور صحیح جگہ خرچ کرتی ہے، اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے، پلان وے میں خرچ کرتی ہے، ان جس کو کہیں گے اچھے سے کرتی ہے تاکہ کفایت شعری کے ساتھ زندگی گزرے اچھے سے، ہاں اس بیوی کو بھی انشاءاللہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی انسان کسی کا اکاؤنٹنٹ ہو اور وہ انسان کو اس کا مالک کچھ پیسے دیتا ہے، وہ راضی اور خوشی سے وہ پیسے جن کو صدقہ دینے کا حکم مالک نے دیا جا کر دیتا ہے، تو مالک کو جتنے پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا اس اکاؤنٹنٹ کو ملیں گا اس کا. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے جن کے خود پیسہ نہیں، لیکن وہ وسیلہ بن سکتے ہیں صدقہ لے کے صدقہ دینے کا، کہ میں میرے علاقے میں غریب لوگ ہیں، کسی کو بولتا ہوں آپ پیسے دیجیے میں غریبوں کو دوں گا، پھر ان سے پیسے لا کے غریبوں کو دیتا ہوں، جتنا اس مالدار کو ملا پیسے دینے کا مجھے ملے گا غریبوں کو دینے کا. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے، وہ بھی راضی اور خوش ہو اس کے خرچ سے. کبھی کیا ہوتا ہے جیسا مالک نے بولا یہ 2 فقیر آنے والے ان کو 100 روپے دے دو،
اور وہ اکاؤنٹنٹ کیا رہتا، آ جاتے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتے، ہم محنت کر رہے ہم کو نہیں مل رہا، ان کو دیتے بیٹھو، اس کے دل میں رضامندی نہیں ہے، دے دیا اس نے لیکن اس کو نہیں ملا کوئی، لیکن مالک نے بولا یہ دونوں کو چھوٹ دے دو تم 100 روپے کی، اور اکاؤنٹنٹ خوش تھا، اس کو بھی خوشی ہوئی کہ میرے بھائیوں کو چھوٹ مل رہی، بھائی آپ کو چھوٹ ہے، جاؤ خوشیاں مناؤ، تو اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر ملا۔ اور میں نے اس چیز کی تفصیلات جو ہے صدقہ دینے کے 30 طریقے اس میں رکھے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے یہاں اتنا محبوب رہیں گا، تو اس کی کچھ لمٹ ہے، مطلب اچھے کپڑے پہننا ہے، ریاکاری وغیرہ، تو پرہیزگاری کی کچھ لمٹ ہے کیا؟ سمجھو پرہیزگاری کہاں تک کرنی چاہیے؟ بھائی سوال کیا کہ جو شخص جتنا پرہیزگار رہیں گا اللہ کے پاس اس کا اتنا مقام رہے گا، تو پرہیزگاری کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ تو نہیں، پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس لیے کہ پرہیزگاروں میں سب سے بڑے پرہیزگار، اس کو متقی بولتے ہیں عربی میں، ہم لوگ اردو میں پرہیزگار بولتے ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، اور ان کی زندگی سے کوئی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، قیامت تک سارے انسان ہی مل جائے تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پرہیزگاری کی کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جاتا ہے معاملہ، پرہیزگاروں سے بڑا پرہیزگار ہے، اور ان سے بڑا پرہیزگار ہے، اور ان سے بڑا پرہیزگار بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑے پرہیزگار انبیاء، اور انبیاء کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ محبوب تھے اللہ کے اور خاص بندے تھے، اور محنت مشقت کی اور خوب پرہیزگاری کی، دین آپ پر شریعت مکمل ہوا کر، تو لہٰذا پرہیزگاری کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آپ وہاں ان کے مطلب جیسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتے جائیے، جتنا آپ ان جیسا ہونے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کا درجہ بڑھے گا، اتنی پرہیزگاری بڑھے گی، اور میں کہتا ہوں یہ ایک لمٹ لیس ہے، چونکہ ہم سب مل کر بھی پوری زندگی بھی کوشش کریں تو ان جیسی زندگی نہیں جی سکتے، اس لیے کہ وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور جو آئیڈیل ہے یاد رکھیے اسے کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا کوئی لمٹ نہیں، اور اگر آپ کو لمٹس اس کی حد دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے، آپ لمٹ تھے پرہیزگاری کی، آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، لیکن ہمارے پاس کبھی کبھار لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے کیا اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا صحابہ میں سے وہ 3 صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، ماں عائشہ نے کہا آپ کی زندگی تو قرآن ہے، تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہے نا، وہ مختلف باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کیا ہوا، میں سوتا بھی ہوں، ایک نے کہا میں راتوں میں سوؤں گا نہیں، آپ نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے نا، اور میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے، چونکہ ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ پوری حدیث کا اتنا ٹکڑا ہم شادیوں میں بہت سنتے ہیں، نکاح من سنتی، لیکن وہ بڑے حدیث کا ایک حصہ ہے خالی، سمجھے بات؟ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو زیادتی کرتے ہیں تو کم، تو تقوی کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے، اس میں آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں، لمٹ لیس ہے، جہاں تک جانا چاہے اس سے آگے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ملیں گے، آپ بس چلتے جائیں اس کے پیچھے پیچھے، اسی پہ چلتے اور کوشش موت آ جائے، بس یہی کامیابی، ٹھیک، تو بس یہ اس کی ہائٹ ہے تقوی پرہیزگاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کسی نے ایک سوال کیا، اکثر ہم عورتوں کو نماز نفل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزے اور ذکر بھی کرتی ہے، لیکن ٹی وی یوٹیوب پر سیریل دیکھنے سے احتیاط نہیں کر پاتی، کیا یہ دیکھنا زنا میں شامل ہوگا، اور کیا اسے عبادت کا اجر پر اثر ہوگا؟ دیکھیے خاتون ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، نفل کا اضافہ کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، لیکن ٹی وی وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتی ہے، ڈرامے وغیرہ کی عادی ہو چکی ہے، تو سوال یہ کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور کیا اس کی عبادت قبول ہوں گی؟ تو دیکھیے عبادت کا قبول ہونا ایک الگ عمل ہے، اور یہ گناہ کرنا ایک الگ عمل ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب اس میں دیکھا جائے گا کیا دیکھا جا رہا ہے، کیوں دیکھا جا رہا ہے، کس لیے دیکھا جا رہا ہے، اور کیا یہ وہ گناہ ہے، کیونکہ ہر گناہ ایسا نہیں سے نیکیاں، جیسا کہ چغلی اور غیبت ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی، لیکن کچھ گناہ ایسے جس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکی کا نیکیاں لکھی جاتی، تو یہاں دیکھا جائے گا کہ سیریل اور ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی ذمہ دار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، جس کو تھوڑا سا مطلب ایک جنرل میں آنسر نہیں دے سکتا، لیکن ایک جنرل سینس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ٹی وی اور یوٹیوب پہ جو سیریلس آتے ہیں یہ سیریلس کبھی بھی ٹھیک اور اچھے نہیں ہوتے، یاد رکھیے، چونکہ ان کا بیس، ان کا ہدف، ان کا ٹارگیٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے، برائی، مادہ پرستی، زنا، شرک، محبتیں، عشق مزاجیاں جو کہ غلط روش پر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے، بیجا خرچ کو پروپوگیٹ کرتے، شرک اور کفر کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے بہتر ہے، لیکن لوگوں نے ٹی وی کے حد تک بہت اوائڈ کیا، میں نے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے تو ایک مرتبہ جوش میں آ کے ٹی وی لا کے گھر کے باہر توڑ دی، پھینک دیا، پرانا ڈبہ آتا تھا نا، پھینک کے توڑ دیا، لیکن ان کے پاس میرا کچھ سالوں مطلب 10 سال یا 15 سال بعد جانا ہوا، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ٹی وی کو آج بھی حرام مانتے ہو، ٹی وی آج بھی گھر میں نہیں ہے ان کے، اور گھر میں بیٹھے تھے اور بچے سے بول رہے تھے وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ، ایسا کچھ تو بھی ایک ڈرامہ تھا، ذرا وہ لگا، وہ تھا سیریل پارٹ نمبر 2، اور میں تھوڑا سا ایسا کنفیوز تھا، مطلب انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر دیا، یہ وہ کر دیے، لیکن بعد میں پتا چلا ٹی وی آج بھی ان کے نزدیک حرام ہے، ٹی وی پہ نہیں دیکھتے کچھ بھی ہو، انہوں نے ٹی وی کے ڈبے کو حرام سمجھ لیا، جبکہ ٹی وی پہ آنے والا کنٹینٹ حرام یا حلال ہوتا، تو انہوں جو کمپیوٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ سیریل ان کے نزدیک وہ جائز تھا، لیکن وہ سیریل ٹی وی پہ آیا تو ٹی وی حرام تھی، ارے سمجھ کا فرق ہو گیا یہ، تو انہوں نے کہا نا ٹی وی حرام ہے، ٹی وی پھینک دیا انہوں نے، اور آج بھی بولتے ٹی وی حرام ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو سیریل کا نمبر لگاؤ، جو بھی نام تھا اس کا، اس طرح سے نام بول رہے تھے کچھ تو بھی،
وہ سیریل بچہ ان کا کون سا لگا وہ یہ لگا بول کے بچے بہت سب مل کے دیکھ رہے تھے. تو مجھے امیزنگ لگا, مجھے لگا شاید ان کی فلسفی بدل گئی کیا. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا آپ اب ٹی وی کو حرام نہیں مانتے ہیں کیا؟ ارے حرام ہے, گھر میں ایک بھی نہیں ہے. بولے ایسا ہے, انہوں نے کنٹینٹ کو حرام نہیں سمجھا, ٹی وی کو سمجھا. ٹی وی تو نہیں ہے نا, لیکن آپ کیا پہ دیکھ رہے ہو؟ مانیٹر پہ دیکھ رہے ہیں نا, تو مانیٹر پہ جائے سے دیکھنا. میں نے ان کو سمجھایا اصل مسئلہ کنٹینٹ کا ہے, کنٹینٹ ہی حرام حلال ہوتا ہے. ٹی وی پہ کیا آ رہا حرام حلال ہوتا ہے, ٹی وی نہیں ہوتی خود سے. تو انہوں نے ٹی وی کو حرام سمجھ کے ٹی وی نہیں رکھا گھر میں, لیکن ڈرامے دیکھ رہے. تو یہ آج کل ہو گیا, یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے کے لوگ حلال سمجھتے ہیں, ٹی وی پہ وہی دیکھنا حرام ہے. تو لہٰذا ہوگا. اور ٹی وی تو اتنا آسانی سے آ گیا کہ بیوی جو ہے پورا دن کام کاج میں مصروف ہے اور رات میں بھی مصروف ہے, جلدی سو جا رہی ہے. آج کل سو رہے نہیں, وہ اوڑھ کے ادھر بیٹھے دیکھتے. میاں بھی بہت مصروف ہے, وہ بھی ادھر. مطلب چونکہ اب تو پرسنلائز ہوگی نا ٹی وی. پہلے تو ایک ٹی وی اسکرین ہے, 10 لوگوں کو دیکھنا ہے, میرے کو کارٹون دیکھنا ہے, ان کو فلم دیکھنا ہے, ان کو اسپورٹ دیکھنا ہے, ان کو نیوز دیکھنا تھا. اتنا ڈفرنس تھا. اب سب کو سب مل گیا. اب تو گھروں کے حال ہی ایسے ہو گئے کہ اللہ ہی رحم کرے. ادھر گئے تو ایک میوزک سنے آتی, ادھر گئے تو ایک نیوز سنے آتی, ادھر گئے تو ایک اسپورٹ سنے آتا, ادھر گئے تو ایک کارٹون نظر آتا, ادھر گئے تو ایک کلاس چل رہی بچے کی نظر آتی. اور جو ہینڈ سیٹ استعمال نہیں کرو بیوقوف نظر آتا کہ میں کیا کر رہا دنیا میں جی کے, میرا ہینڈ سیٹ کہاں ہے. ایسا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا آپ کے گھروں میں, یہ تو ہو رہا ہے ہر جگہ. دادی کے پاس ایک چیز ہے, دادا کے پاس ایک چیز ہے, پوتے کے پاس ایک چیز ہے, بیوی کے پاس ایک چیز ہے, ابا کے پاس چیز ہے, اور ایک آگے گھر میں جو بغیر ہینڈ سیٹ کا ہے تو ملامت کرتا ہے, یا اللہ جلدی سے مجھے بھی عطا کر, ہے نا. مطلب میرے کو بھی جلدی مل جائے ہینڈ سیٹ تو پھر میں بھی ان کے کمپٹیشن میں آ جاؤں. اور اس نے ایسی برائی لا لی, میوزک کو حلال کر لیا. مطلب جانتے نہیں جانتے ہو میوزک کو حلال سمجھنے لگے ہیں. مطلب میری بات کو آپ برا مت لگنے دیجیے, ہو گیا. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے ہم لوگ زنا کو, بدکاریوں کو حلال سمجھنے لگے ہیں. ٹی وی چاہتے نہیں چاہتے ہوئے خرچوں کو, بیجا خرچوں کو, فیشن پرستی کو ہم نے لیگل کر لیا ہے. چاہتے نہیں چاہتے ہوئے فیشن پرستی عورتوں کے چہروں سے لے کر ان کے کپڑوں سے لے کر, جو کہ ہسبینڈ کام کر کر کے اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جا رہی ہے, اور یہ سچ سچ کے جو اپنے آپ کو برباد کر لے رہی ہے, ہو رہا ہے یہ سب ٹی وی کی وجہ سے. اور بچے کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں, کیا کیا دیکھ لے رہے ہیں, کیسی کیسی زندگی برباد کر لے رہے ہیں. کیا بولو, لیکن ابھی کامن ہے, کیا بولو. میں تو اب یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب تو ایسا ہو گیا, دعوتوں میں گئے تو 4 بچے آ رہے ایک گھر میں, اور 5 سے 6 ٹیبلٹ لے کے آ رہے اپنے ساتھ. ٹیبلٹ وہ تو کھانے والی نہیں, وہ اسکرینس. دعوت میں آ کے امی بول رہے بچوں بیٹھ جاؤ. بچے وہ جو مردہ بیٹھتے ہیں جب کرسیاں لگی ہوئی رہتی, وہاں بیٹھے سب کے ایک اسکرین لے کر, اور امی دعوت میں بول رہے بہت سکون رہیں گا, سب سے ملوں گی, بات چیت کروں گی, پٹا پٹی لگے ہوئے فون کے اندر. بچے بالکل کوئی گیم کھیل رہا, کوئی دیکھ رہا. اچھا وہ 4 کے ساتھ اور 16 آ جاتے, وہ بیچارے غریب کے بچے. اگر مالداری بھی ہوں گی, خاندان سے باپ نہیں دلا رہا, تو غریب کے بچے ہو گئے نا, آیا تھے دیکھنے کے لیے. اب یہ گیم کھیل رہا تو چاروں دیکھتے گیم کیا چل رہا. اس نے کارٹون دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے, اس نے فلم دیکھ رہا تو چاروں دیکھ رہے. پھر وہ کیا بولتے جا کہ ابا آپ ان سے امیر ہے نا, اپنے تو ان سے بڑی گاڑی ہے نا. بچے کمپیئر کرتے چیزوں کو, آپ یہ لے لینا, تو ہم کو اس سے اچھا ٹیبلٹ دلا دو نا. وہ ان کے بچے کیسے لے کے بیٹھتے, ہم بھی لے کے بیٹھیں گے, کیونکہ وہ اس کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں نا بیچارے. آپ بولنا پڑتا بیٹے, وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دلا رہے کہ آپ کی ایج اپروپریٹ نہیں ہے وہ کنٹینٹ. ابھی نہیں عمر رہیں گی تو آپ کو ضرور ملیں گا, اور وہ ایسی عمر رہیں گے آپ خود بولیں گے یار کب جاتی کی چیز ہے. تو وہ انہیں بیٹھنا ہے میرے کو جائے کے جنگل کے اندر, سمجھ رہا. کیونکہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اکتائے ہوئے اس سے, ان کو سمجھا کہ تھک جا رہے. تو یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا شادیوں میں, تو میں بالکل کامن دیکھ رہا ہوں. شادیوں میں تو یہ نکڑ پہ آپ دیکھیے شام میں جو بچے بیٹھتے تھے. میں کل ہی کی بات بتاتا ہوں, میں ایک دعوت میں چلا گیا. دعوت میں جانے کے بعد پارکنگ کو جگہ نہیں ملی مجھے ایک جگہ, تو میں نے جا کے ایک مطلب مین پارکنگ سیٹ کر ایک میدان کے بیچ میں لگا دیا, میدان کے بیچ میں گاڑی لگا دی. اب جب میں گاڑی لینے 10:30 سے 11:45 بجے گیا, تو اس کے لو بیم میں گاڑی کو چالو کیا, مطلب ہائٹ جو لو بیم میں جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ چالو کیا, نیچے کا دکھتا ہے. اب وہ پیچھے گڑا آ گیا, تو میں نے کیا کیا, اس کو ہائی بیم میں کیا. ہائی بیم میں کرتے ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو, ہر جگہ ایسا وہ گنجٹے وٹے بیٹھتے نا پرانے زمانے میں, سب جگہ بیٹھے ہوئے, اور ایک دم وہ اسکرین یوں کر رہے ہو, کیونکہ پوروں کے ہاتھ میں اسکرین ہو, ایسا گروپ بنا کے کیا جو بھی دیکھ رہے ہو. تو جب میں نے گاڑی کو ٹرن لیا, تو میدان کے ہر کونے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, 4 2 2 3 کے گروپ پکڑو بیٹھے ہوئے, دیوار سے ٹیکا لے کے, اور سب کا اسکرین تھا. وہ جب گاڑی کی لائٹ آتی تو وہ کر رہے تھے. ان کو کیا ہو گیا بچوں کو, پہلے سڑکوں بھاگتے تھے تو ان کو وہ تھے, اب سڑکوں پہ ہی نہیں کوئی, میدانوں میں بیٹھے ہوئے سب. ہو سکتا گھر میں وہ دیکھنے نہیں دے رہے ہوں گے جو وہ دیکھنا چاہ رہے, سب بیٹھے. یا پھر ایک مالدار ہوں گا, 4 5 غریب ہوں گے, ان کو دکھانے لایا ہوں گا کہ میرے پاس ہے, جو بھی ریزن تھا, اب بیٹھ کے دیکھ رہے. اگر ایک زمانے میں ایسی برائی کرنے والے, وہ نشہ کرنے والے, وہ پیسوں سے جوا کھیلتے ہیں, سکے کھیلتے تھے, پتے, ایسے لوگ دکھتے تھے. یہ عام خاص گھر ہیں, دکھتے تھے ایسے لوگ. یا جانوروں کو مرے لاتے تھے چرا کے, ان کی کھال نکال کے بیچ دیتے تھے, جو بھی ایسی حرکتیں کرنے والے دکھتے تھے وہاں. تو یہ اپنے بچے مان لو کیا رہی, صبح جو دن بھر دکھ رہے اپنے کو, یہ مطلب ایسے کوئی برے لوگ بچے نہیں ہو. ارے کیا ہو گیا, وہ ہینڈ سیٹ دیکھتے بیٹھے ہوئے. مطلب آپ کمال ہو جا رہا ہے, سیلفی لیتے سے مر جا رہے لوگ ہینڈ سیٹ دیکھنے کے لیے. گھر بار چھوڑ کے کہاں کیڑے کاٹے, دیکھو اتنا اندھیرا تھا, میں بھی وہ آنکھوں سے جب دیکھ رہے ہوں گے روشنی ہوتا نا, آئی سائٹ سیٹ ہو جاتی, تھوڑا سا دکھ رہا ہوں, لیکن مجھے تو اندھیرا دکھ رہا تھا. وہ ایک بھی بچہ نہیں دکھا جب میں گیا تھا. سب جگہ کونوں کونوں بیٹھے, ایک کا دکھ کا بچہ سائیکل چلا رہے تھے بس, باقی سب لوگ یہی کام کر. حد ہوگی. وہاں سے نکلا پارکنگ میں سے, گاڑی ٹرن لے رہا تو پیچھے کام والے بیٹھے ہوئے اپارٹمنٹ کے اندر,
ہر کالم کے پاس ایک کام والا بیٹھا ہوا, ایک کام والی بیٹھی ہے, اور وہ بھی دیکھتے بیٹھے ہوئے. مطلب سب کچھ تو بھی دیکھ رہے. وہ ایک عورت آئی, چلا بیٹھ بیٹھ جلدی, یہاں پر چالو ہو گیا, وہ بھی دیکھ رہے. اب تو کسٹمائز ہے نا, روک دو, چل جا کے آ, تو کام کر کے چالو کر دو, تو جا کے جب تک یہ دیکھ لیتی. بل ٹی وی میں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا, وہ تو چلتے لائیو رہتا نا, رکتا ہی نہیں ہوں. یہاں تو کیا, روک دو, اسٹاپ, دوسرا اسکرین کھولو, دوسرا چالو. کام والے بھی وہی کر رہے, بچے بھی وہی کر رہے. دعوت میں دیکھا تو چھوٹے بچے اسکرین لے کے کھڑے, اپنے بچوں کو سمجھا کے پریشان, دور رہا ان سے. آپ سمجھ رہے. ایک صاحب آگے, وہ بچہ میرا ضد کرنے لگا کہ مجھے پیسے ہونا, نہیں لینا چاہیے. وہ آئے, بولے یہ لو, بولے بس 10 کے ان کے بہت سکے تھے. اس نے ایک بھی سکہ نہیں اٹھایا, ایک بھی سکہ نہیں لیا. میں نے اس کو بولا بہت خوشی کی بات ہوئی, آپ نے دوسروں سے پیسے نہیں لیے, اچھی بات. لیکن پھر جا کے ایک بچے کا ہینڈ سیٹ میں جھانکنا شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھو پیسے نہیں لیے آپ نے, اچھی بات تھی نا, اب اس کا ڈیٹا کیوں لے رہے آپ؟ ہینڈ سیٹ میں جھانکنا نہیں, یہ بھی بد اخلاقی ہے. اچھا بولے یہ بد اخلاقی ہے کیا؟ ہاں یہ بھی غلط ہے. آپ نے پیسے نہیں لیے کیوں؟ اچھی بات نہیں دوسروں سے پیسے مانگنا. آپ نے ہم سے مانگی, آپ نے نہیں دیا, آپ نے ان سے نہیں لی, گڈ. لیکن آپ اس کے ہینڈ سیٹ میں کچھ جھانک رہے تھے, کچھ کارٹون دیکھ رہا تھا تو ہم کو اچھا لگا تھا نا, وہ جھانکنا بھی بد اخلاقی. اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے, بولا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے کوشش کریں گے, اگلی بار نہیں کریں گے. کہاں تک روکیں گے؟ 10 بچے اگر لے کے آ جائیں گے تو اپنے بچوں کو کیسا روک پائیں؟ اب اس کا اینڈ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیسے ہم روک پائیں گے ایسا؟ ٹھیک ہے اب اپن کئی دنوں تک تو روکتے رہے. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو ہم بھی چلاتے رہے کہ مت دیکھو. لاک ڈاؤن میں تو ہم ہی بولے تھے بیٹے دیکھو, کلاسز کرو, 4 5 گھنٹے تو ہم نے بٹھا دی کلاسز. کبھی دل بڑا تھا پھینک دینا ہینڈ سیٹ بھی, اور وہ کلاسز بولنا نہیں کرانا ہے ہم کو, کیونکہ بعد میں ایڈکٹ ہو جائیں گے اس. اب آج ایسا ہو گیا کلاسز اگر لائیو بھی ہو تو بچوں والے آن لائن مزہ آ رہا, لائیو نہیں کرنا کلاسز, وہ مزہ نہیں آ رہا. ٹیچر ایسا کرے, لائیو میں اچھا ہے, سوتے سوتے کلاس چل رہی, ادھر کلاس چالو ہے, اڑا ہوا ہے, کیمرہ بند کر دیا زوم کا, ادھر خالی کلاس چل رہی, کچھ پڑھ رہے ہاں نہ, اور نیند لے رہا, کھاتے کھاتے کلاس چل رہی, کھیلتے کھیلتے کلاس چل رہی, ادھر پورے ان کو مزہ آ رہا اس کے اندر. ایڈکٹ بھی ہو گئے 4 گھنٹے ٹی وی دیکھنے. تو جب ہم نے لاک ڈاؤن سے پہلے روکا, اب ہم لاک ڈاؤن میں ہم ہی شرمندہ ہو گئے. کلاسز کے لیے دے دیے تو ہاں آپ کیسا دے رہے, اپنا فائدہ تو ہم کو دیتے نہیں, ہمارا دیکھنے کیا کریں گے, مطلب دیکھ رہے آپ, مطلب ضرورت بھی ہو گئی, چھوٹ بھی نہیں سکتی. لہٰذا ان کو اگر ہم ایسا بنائے جیسا وہ بچے نے پیسے نہیں لیا دوسروں سے, بنا دے کہ اخلاقی یہ ہے کہ ہم دوسروں کا ڈیٹا بھی نہ دیکھیں, حقی بھی نہ ان کے اسکرین پہ, چونکہ وہ پرسنل چیز ہے. میں بھی کچھ اس طرح سے ڈیولپ کرے بچوں کو تو, ورنہ یہ برائی جو پھیلتے جا رہی بھائی, یہ ٹو مچ ہوتے جا رہی ہے. اب کیسے اس سے ہم روکیں گے, کیا کریں گے؟ بچے کیا, بڑے کیا, ڈرامے کیا, فلمیں کیا, فون کیا, ساری گندگیاں بھری ہوئی. بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال تب اس کو کیا اس کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا, واللہ عالم, چونکہ وہ کیا دیکھتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسے دیکھتی ہے, اس سے کیا نقصان ہے, کیا فائدے, اللہ کا اور اس کا معاملہ. لیکن جنرل کہوں گا ہاں غلط ہے, گناہ کی چیزیں نہ دیکھے تو یہی بہتر اور اچھا ہوگا. اس سے آپ بچیں گے, آپ کی نسلیں بچیں گی, آپ کا وقت بچیں گا, وقت صحیح جگہ لگیں گا, اور بہت سارے انشاءاللہ عزیز دنیا اور آخرت کے اچھے کام کر پائیں. کسی نے سوال کیا, زندگی میں اگر مالی نقصانات ہو رہا ہے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور گناہوں کے وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہماری بلائیں اس سے ٹل رہی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, اگر آپ کو مالی نقصان ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. میں کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. قرآن و سنت کے مطابق عمل آپ زندگی میں کرتے رہیے. اگر اس بیسس پہ کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. اگر قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے, دین میں پیچھے رہ رہے, جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو رہا ہے, تو اللہ کی طرف سے وارننگس ہے کہ سدھر جاؤ, یہ نقصانات تم کو ہو رہے ہیں. اگر آزمائش کی شکل میں مالی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی بلائیں بھی, مصیبتیں, تکلیفیں, دکھ اس سے ٹل سکتے ہیں, یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت جب نقصان دیتا ہے ایک مومن بندے کو تو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. جیسا ایک مومن کو اللہ نے آزمایا اس کی جان سے, اس کی مال سے, نقصان سے, تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا, جان اور مال کی نقصان کا. تو آپ کا مالی نقصان ہو رہا تو اس کا اجر بھی ملے گا. اب کیا اجر بلا کے ٹلنے ملے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیے ہم نہیں جانتے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہ یا تو دعا کو سن لیتا ہے, دعا نہیں سنتا تو اس دعا کے برابر مشکل ڈال دیتا ہے. سمجھ رہا بات؟ لہٰذا میں بھی اس مال کی وجہ سے بلائیں ٹل رہی ہوں, میں بھی نہیں ٹل رہی ہوں, میں بھی کچھ اور فائدہ ہو رہا ہے آپ کو, واللہ عالم. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, میرے پرسنلی میں نے کئی جگہ ایسا لائف میں مانیٹر کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ایک مالی نقصان ہوگا میرا, جب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں, اور ایسی جگہ ہوا جہاں لوگوں کا نہیں ہوتا ہے, اپنا پھر بھی ہو گیا, تعجب بھی ہوتا, وہ بھی ہوتا, سوچ بھی آتی, لیکن انشاءاللہ اس کا بدلہ ہے. پہلی سوچ تو یہ آتی ہے کہ خطا اور گناہ تو نہیں ہماری, اس کی وجہ سے یہ ہوا, ہم نے اپنی روش کو بدلنا چاہیے. دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر ساری چیزیں صحیح تھی پھر بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کا بدلہ ملے. کیسا اور کیا نہیں جانتے, کیسا اور کیا نہیں جانتے ہم, لیکن اس سے نصیحت ملتی ہے, آدمی آگے کے بارے میں سیکھتا ہے, اور ہر نقصان آپ کو آگے کے بارے میں اگر اس کو پازیٹیو لے, صحیح راستے پہ تھے آپ, غلط راستے پہ ہے تو پھر آپ اس کو عمل کو بدلیں, لیکن صحیح راستے پہ اور نقصان ہوتا ہے, پازیٹیو لے کے اگر آپ چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے فیوچر لائف کے. اور یہ بہرحال میں اپنی زندگی سے سیکھ چکا ہوں. اپنی زندگی میں نے بہت سارے ایسے نقصانات دیکھے جو اس زمانے میں میرے لیے بہت بڑے نقصان تھے. میں تعجب میں تھا, حیرت میں تھا کہ ایسے بڑے نقصان کیسے ہو گئے, کیا چوک اور غلطی ہم سے ہوئی. لیکن آج وہ میرا تجربہ اتنا کام آتا ہے کہ الحمدللہ ان نقصانات سے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاتے ہوئے چلتا. یہ ایک بڑی بات رہتی ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس کو نیگیٹو لے کے بیٹھ جاؤں کہ میرا ہی ہو رہا ہے, میرے کو ہی ہو رہا ہے, سارا چیز میرے پہ آ رہی ہے, شاید پھر میں اس کی جو ثمرات ہیں کہ بینیفٹ سے کبھی اٹھا نہیں پاؤں گا, یاد رکھے. تو لہٰذا اس چیز کو ایگزیکٹلی میں نہیں بول سکتا ہوں کہ وہ گناہ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کیا نقصان سے بلا ٹل رہی,
واللہ عالم. لیکن ہاں گناہ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ کسی نقصان کے بدلے یا کسی دعا کے بدلے کسی بلا یا کسی اس کو ٹال سکتا ہے. یا ظاہر سی بات ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ نہ ہو، پھر بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ بلا ٹلنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو، پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ یا تو دعا کو سنتا ہے جیسے کہ ویسی، یا اس کے بدلے اتنی مصیبت کو ٹالتا ہے، یا تیسرا آخرت میں اجر دیتا ہے، میں بھی وہ بلا ٹل بھی سکتا. انہوں نے آگے لکھا کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مالی نقصان ہو تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری جان کا صدقہ چلا گیا، افسوس مت کر. دیکھیے آپ کسی مالی نقصان کا ہو تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. جان کا صدقہ بول کے نیت مت کرے، اس لیے کہ صدقہ تب ہوتا جب آپ انٹینشنلی اس کو دیتے. جیسا مسجد میں اگر چپل چوری ہوگی تو یہ بولنا صدقہ ہوا نہیں ہوتا، ہو صدقہ نہیں ہوتا، وہ چوری ہے. آپ سمجھے؟ کہ تو آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ مسجد میں چپل رکھوں، کوئی چرائے تو اللہ اس کو صدقے کا اجر دے مجھے، نہیں، آپ کی نیت تھی چپل رکھ کے جاؤں آگے چپل پہنوں، آپ کو کوئی انٹینشن نہیں تھا، تو اب آپ صدقے کا انٹینشن مت کیجیے. اللہ نقصان ہوا اس کام میں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلا دے، آپ یہ کیجیے زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. آگے انہوں نے کہا نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. الحمدللہ صدقات اور خیرات تو حیثیت کے مطابق ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو کرتے رہیے. جو نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور بہترین بدلا دے. کسی نے ایک سوال کیا کہ لڑکی کے لیے رضاعت کی مدت کتنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے. تو دیکھیے میں سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لڑکی کے لیے سے مراد کیا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہوتے ہیں، مطلب میل اور فیمیل چائلڈ ہوتا ہے، تو کیا فیمیل چائلڈ کی رضاعت الگ ہوتی ہے اور میل کی الگ ہوتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں. لڑکی اور لڑکی کی رضاعت سیم ہے. یا پھر کوشچن ایسا، لڑکی کے لیے رضاعت مطلب آپ کی بیٹی کو بچہ ہوا اور اس کی رضاعت کتنی ہے. تو اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کی رضاعت کا پیریڈ سیم ہے، 2 سال 2 ایئرس. اور یہ 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے، سولار نہیں. تو 365 + 365 نہیں ہوں گے، وہ 355 +-1 350 +-1 سمجھ لو. مہینے میں 20 دن کم ہو جائیں گے. بچہ جب پیدا ہو اس کی پیدائش کی ڈیٹ سے اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 دن پہلے رضاعت ختم ہو جانے چاہیے. مطلب 2 لونار ایئرس تک بچے کو رضاعت، مطلب دودھ پلانے کی مدت، تو وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں لڑکی فیمیل چائلڈ کے لیے، تو فیمیل اور میل چائلڈ کے لیے رضاعت کا ٹائم میں ڈفرنس نہیں ہے، دونوں کی رضاعت سیم ہے، 2 ایئرس 2 لونار ایئرس یاد رکھیں. اور اگر آپ کا سوال یہ تھا لڑکی کے لیے رضاعت سے مراد آپ کی لڑکی کتنے سال بچے کو دودھ پلائے، تو سیم 2 ایئرس پلائے، 2 ایئرس لونار کیلنڈر کے حساب سے 16 نہیں ہے. اور اگر یہ سوال تھا کہ دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے کیا، تو نہیں، میل فیمیل چائلڈ دونوں کی رضاعت کا ٹائم سیم ہے، وہ ہے 2 ایئر. کسی نے ایک سوال کیا جھینگا بومبل کھا کر دانت صاف وغیرہ کر کے نماز قرآن وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ تو بالکل ہاں. جھینگا بومبل کھانے کے بعد چونکہ اس میں اسمیل ہوتی ہے، آپ دانتوں کو صاف کر لیں. اگر آپ کا وضو تھا تو وضو کنٹینیو رہیں گا. دانتوں کو صاف اس لیے کرے کہ اس میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے، تو آپ پیسٹ وغیرہ کر لیں، مسواک کر لیں، جو بھی ہے کر لیں، یا ماؤتھ کلینر ماؤتھ فریشنر لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں مسئلہ، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر شدید بدبو ہو تو آپ، اور ویسے سوال چونکہ جتنی میں تو عورتوں کا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے وہ مسائل نہیں، چونکہ مردوں کے لیے منع ہے کہ بدبو والے منہ لے کر ایسا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں جا چکے، اس سے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث میں جس چیزوں سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے منع کیا. لہٰذا آپ گھر میں ہیں، اگر عورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مرد بھی اگر یہ بات سن رہے ہیں دانت کو صاف کر لے، وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وضو کنٹینیو رہیں گا، پھر آپ جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن بدبو نہ آئے منہ سے، اس چیز کا خاص خیال. کسی نے سوال کیا گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی مرد ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسراف میں آئیں گا کیونکہ اتنا ہی پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں یا پروڈکٹیو ورک میں لگا سکتے ہیں، اور کیا اس سے صفائی کا اصول نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ گھر میں کھانا بنانے کے بعد بھی ہوٹل میں کھانا اسراف میں شامل نہیں ہوگا، یا گھر میں چائے ہونے کے باوجود بھی ہوٹل میں کوئی چائے پی لو تو اسراف میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر کسی کے انکم کے پیمانے الگ ہے، تو میں اسراف میں کامنلی نہیں بول سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے اسراف ہو سکتا ہے کہ غریب ہے، غربت سے پریشان ہے، پھر بھی ہوٹل میں کھاتا ہے، تو گھر میں کھا، اسراف ہو جائے گا. سب کے لیے یہ رول نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے نا؟ مطلب یہ چیز لوگوں کے فائنینشیل حیثیت سے بدلتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی روز ہوٹل میں کھا کے روز صدقہ بھی کرتا ہو، اتنا اللہ نے دیا ہو، تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہوٹل میں کھانا اسراف ہے صدقہ کرو. یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا سکتا کہ ہر آدمی اپنے ہر ایکسٹرا ایکسپینس کو صدقہ کرے، ایکسپیکٹڈ نہیں ہے نا کہ بھائی میں 2 کپڑے ہیں، تیسرا کپڑا لینا ہے صدقہ کروں، کہنے میں کپڑا نہیں صدقہ نہیں، تیسرا کپڑا بھی حرام نہیں ہم شمار کر سکتے. ہاں پوری قوم میں لوگ ننگے رہ رہے ہیں، غربت کا عالم ہے، اور آپ 3 کپڑے پہن کے گھوم رہے تو بولا جا سکتا ہے بھائی یہ اسراف ہے، ایک صدقہ کرو یار دوسروں کو. 2 ایسی حالت ہے نا آپ کے زمانے میں، یمن سے قافلہ آیا، روایت میں آتا ہے صحابہ نے جب وہ قافلہ دیکھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے کو دیکھا تھا، اب سب بہت پریشان، اتنے غریب لوگ تھے اور اتنے چیتڑے چندیاں بولیں گے اس کو انسان، مطلب کپڑا جو پھٹ پھٹ کے ٹکڑے نکلے ہوئے باندھے ہوئے تھے اور سفر کر کے آئے تھے، اور مدینے کی حالت بھی غریب. آپ نے اپیل کی لوگوں سے کہ ان کو دو، اور صحابہ لاتے گئے. مطلب جس کے پاس 2 چادر تھی نیچے باندھا اوپر تھا، اس نے 1 چادر دے دی، کیونکہ ایک تو ننگا ہے نا میرا بھائی، میں 2 چادر کیا کروں گا، سردی تو ہوں گی ظاہر سی بات ہے، لیکن شرمگاہ چھپنا بھی ضرور. تو لوگوں نے اپنی چادریں
اور پیسے اور ان کو صدقہ کیے، پھر آپ نے ان کو کپڑے وغیرہ. بہت غربت کا عالم تھا، یاد رکھے اس زمانے. تو ایک کپڑے سے دوسرا بولے تو ہر کسی کی بات نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک پہنتے تو ایک دھل کے آتا تھا، بس اتنا ہی تھا میکس. کچھ صحابہ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، جب پھٹتا تو دوسرا ملتا تھا. اس لیے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا نا ہے کہ جمعہ کا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جمعے کے دن ہو سکتا ہے تو الگ کپڑا پہنو. ریزن کیا ہے؟ ہم لوگ جمعے کے دن پہنتے نا کالا پٹھانی، سفید پٹھانی، الگ پٹھانی، کاٹن کا، مطلب الگ بولے تو یہ نہیں. صحابہ اتنے غریب لوگ تھے اور اتنی محنت مشقت کرتے تھے کہ محنت مشقت کرنے سے کپڑا نہیں تھا سیکنڈ، پورا ہفتہ ایک ہی کپڑا پہنتے تھے. ہوتا کیا تھا پھر جب جمعے کی نماز میں سب جمع ہوتے تھے تو اسمیل آتی تھی. تو آپ نے بولا جمعے کو الگ کپڑا ہو تو وہ الگ کپڑا پہنا کرو تاکہ مسجد میں اسمیل نہ آئے. کسی کو اگر چلو ٹھیک ہے کپڑا میسر نہیں ہو تو عطر لگا کے آیا کرو تاکہ میلی نہ ہو. جو انسان پسینے میں ہفتے بنو کیسا ہوتا ہے نا. اچھا آپ بولیں گے کیا صحابہ اتنے نوز باللہ گندے لوگ تھے کہ پسینہ آتا تھا؟ پانی بھی نہیں تھا نا. آپ یہ بھی تو سوچو، پانی ہوتا تو اتنا نہیں تھا کہ ایسا بھائی ہمارے پاس تو شاور چالو ہے. حدیث نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 لیٹر پانی میں غسل لیا؟ کیسا غسل ہوں گا آپ سوچ رہے؟ پانی لو ڈالو، ایسا تیل لگاتے نا ویسا پانی لگانا پڑا ہوں گا. پانی بھی نہیں ہوتا تھا. دیکھیے غربت تو تھی پانی بھی نہیں تھا نا. وہ پانی کے کچھ کنویں تھے وہ بھی مانگنا پڑتا تھا ادھار، جو جس کے تھے وہ پیسے لیتا تھا. یاد ہے نا یہودی کنواں تھا ان کا مدینے کے پاس، پھر حضرت عثمان نے آدھا خریدا پھر پورا خریدا. کتنی مشکلات. تو پانی بھی تو 2 جوڑے جب رہتے تھے. میں عائشہ فرماتی میرے پاس ایک جوڑا تھا میری شادی کا لال رنگ، اس لیے وہی عورتیں دلہن لال پہنتی رہا. ان کے پاس تھا، ان کو وہ سنت نہیں، ان کا لال ہی تھا، ان کی شادی پہ جو ملا تھا. تو میرا لال جوڑا تھا، میں نے شادی پہنا تھا. اس کے بعد لوگوں کے پاس جوڑے بھی نہیں انصاریوں کے پاس، تو میرا جوڑا منگاتے تھے شادیوں کے لیے. اور میں نے کئی لڑکیوں کی شادی میں وہ ایک ہی جوڑا دیا، مطلب جاتا تھا پھر واپس آتا تھا، پھر جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس شادی کا جوڑا بھی نہیں تھا. تب کیا کرنا، وہ کس کا ایکسٹرا ہے کیا، دے دو تمہارا جوڑا میں لیتا ہوں. ہمارے پاس کسی کا لینا اور پہننا کتنا برا مانتے ہیں نا. شرن ممانعت نہیں ہے. شیئرنگ کے اندر بہت سارے فائدے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدے. آپ اس کو آپ کر کے دیکھیں. میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں کامن یوز کی، شیئرنگ میں یوز کی. اپنی گاڑیوں کو اپنے ورکرز کے ساتھ شیئر کیا، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کیا، اپنی کار کو شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، دوسروں کی کار اپنے ساتھ شیئر کیا، اپنی چیزوں کو ان کو دیا، ان کی چیزیں اپنے لیا، جس میں بہت سارے پیسے بچا ہوا ہے. مطلب بہت پیسے بچتے دوسرے کام کر سکتے آپ. کیونکہ بہت ساری چیزیں دیکھ، گھر میں 2 گاڑیاں اور 4 لوگ ہیں، چاروں کو ایک ساتھ نہیں لگتی، تو 4 کی 4 گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے. 2 گاڑیوں میں اپن چاروں حساب کتاب کر کے تم اتنے میں جانا، تم تو اپنا 2 گاڑیوں میں کام ہو جا رہا. 70-80 ہزار کی ایک نئی گاڑی آتی، اتنے پیسے بچیں گے آپ کہیں اور لگا سکتے. میں بھی اس کا پیٹرول ڈال سکتے ہیں اتنی گاڑیوں میں، میں بھی اس کا مینٹیننس کام ہے، میں بھی فیوچر میں وہ گاڑی خراب ہوئی تو پھر آپ ایک نہیں لینا. تب شیئرنگ کے ساتھ کفایت شاری والا میں ہاں بس کیا بولتے نہیں وہ خاندانی لوگ جو ہے دوسروں کا استعمال نہیں کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں. میں عائشہ کا جوڑا کتنوں نے استعمال کیا. امہات المومنین ایک دوسرے کے کپڑے وغیرہ برتن چیزیں استعمال کرتی تھی، چادر، بہت ساری چیزیں. غربت کیا نہیں انسان سے کروا دیتی یار، تو کوئی بری چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اسراف کا پیمانہ حالات، لوگ، قوم، ماحول سے بدلتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرد باہر کھانا ہوٹل میں کھائے تو اسراف ہے. میں کہوں گا حالات نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، انکم نہیں ہے، بچے بھی پریشان ہیں، تعلیم اچھی نہیں ہو رہی، کپڑے نہیں پہننے کو، تعلیم کے لیے پیسے نہیں، اور آپ ہوٹلوں میں کھا کے خرچ کرے تو پھر تو اسراف ہوں. لیکن ہوٹل میں بھی کھاتے ہیں، گھر پہ بھی بنتا ہے، صدقہ بھی کرتے ہیں، پیسے ہیں گھر میں بھی سیونگ ہے، تو انشاءاللہ صدقے میں نہیں آئیں گے. تو ڈیپینڈ ہے. لیکن میں گزارش ہی کروں گا کہ آپ اگر ہوٹلوں میں کھانے سے بچے، باہر زیادہ چیزیں وہ کرنے سے بچے، تو یہ بیسٹ یاد رکھیے، بیسٹ ہے. ایک انسان ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے زندگی کی، اس کو بڑا خواہش ہوتی ہے گھومنے کی، باہر جانے کی، ہوٹل میں رہنے کی. میں اپنی زندگی میں اتنے شہر گھوما، اتنی ہوٹل گیا، اتنا باہر کے کھایا کہ میں اکتا چکا ہوں. لٹرلی میں اکتا چکا ہوں، اتنا اکتا چکا ہوں کہ میں کھانا نہیں چاہتا ہوں ہوٹلوں کا. کہیں جاتے تو ہوٹلوں میں باہر لوگوں بولتا گھر سے کھانا لاؤ، کیونکہ ایک لمٹ کے بعد آپ کا نہ پیٹ ساتھ دیتا ہے نہ آپ کی زبان ساتھ دیتی ہے، اور وہ کھانا بہت نقصان دہ، چونکہ اس میں زیادہ لذت، زیادہ کھائے جانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہیلدی فوڈ نہیں ہوتا کبھی بھی، میں تو اتنا بول سکتا ہوں، سوائے چند ہوٹلوں کے آرگینک وغیرہ وغیرہ بہت کم. پریفریبل نہیں ہے، یاد رکھیں پریفریبل نہیں. تو ہر چیز تو احتیاط کرے آپ. اور صفائی وغیرہ کا کیا حال ہوتا ہے تو میں تو آپ کو نہ بتانا چاہتا ہوں نہ اس پہ کوئی ٹپنی دینا چاہتا ہوں. کبھی صرف چھوٹی موٹے ہوٹل نہیں، 2 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل کے بھی پیچھے جا کے جب وہ برتن دھلتے ہیں تو وہاں کیا حال ہوتا ہے، کیسے دھلتے ہیں، کس حالت میں رکھے جاتے ہیں. ان کے ریکس کے اندر کے کاکروچز کے سائز اور الگ الگ ٹائپس، بلیک، براؤن، ڈارک براؤن، لائٹ ریڈ والا، چھوٹا والا، امریکن، افریقن، آسٹریلین، چھوٹے چھوٹے ہوتے دکھے بڑے نہیں ہوتے، ایک بڑے بڑے ہوتے نالی میں جو ہوتے لال کلر، ہر ٹائپ کے آپ کو ملیں گے. کھانے میں بھی جاتے ہیں آپ، مطلب آپ اس کی ریالٹی نہیں سمجھ سکتے. گھر کا کھانا اتنا سیف اور اتنا اچھا ہے. روڈن چوہوں کے پیشاب آپ کے وہ جو ہوتے ہیں نا کھولنے کے کینز، جو آپ ڈائریکٹ کھول کے پیتے ہیں، 3 کے کینز آتے دیکھیے وہ اسٹائل سے کھولتے پڑک گڑ 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 گڑ. وہ کین کبھی دھلتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی؟ کمپنی سے نکلنے آنے تک آپ کے منہ لگنے تک دھلتا نہیں ہے کہیں. ہو اب کتے نے پیشاب کیا ہو، چوہے نے اس پہ کچھ کیا ہو، غلاظت کیا ہو، سب ایسے رکھے ہوئے ایک بیگ اسٹیک پہ نکلا، اور آپ نے بھی کبھی صاف کیا کہ آپ نے ایسا نکال کے اس کا ٹن کو منہ لگاتے آپ سیدھا؟ سوچو آپ کتنے جگہ سے آ رہا ہو. کبھی ہم اس کو ایسا، کیونکہ وہ تو فریج میں رکھا ہوا اتنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں رکھا ہوا تھا، کیا کیا.
میں جانتا ہوں اس کو لوگ کتنی غلاظت کرتے ہیں۔ بیسٹ پارٹی ہے کہ یاد رکھیے آپ مت یوز کیجیے ہوٹلوں میں رہنے کو پسند مت کیجیے، ہوٹلوں میں کھانے کو پسند مت کیجیے، اس کے صحت کے بہت نقصانات ہیں، یاد رکھیے، بٹ حلال ہے، مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا بیٹر پارٹی امیونٹی بڑھتی ہے آپ کی ایسی چیزیں کھانے پہ کبھی کبھار، بہرحال لیکن احتیاط کرے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے۔ اسراف ہوں گا ہی نہیں ہوں گا، یہ شخصیت اور اس کی حالت پر ڈیپینڈ۔ چلو اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔